بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم مدینہ منورہ کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے سے پہلے مدینہ منورہ کے کیا حالات تھے۔ آفتاب کی روشنی دور تک پہنچ کر تیز ہو جاتی ہے، شمیم گل باغ سے نکل کر عطر فشاں بنتی ہے۔ آفتاب اسلام مکہ میں طلوع ہوا، لیکن کرنیں مدینہ کے افق پر چمکی۔ مدینہ کا اصلی نام یثرب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہاں آ کر قیام کیا تو اس کا نام مدینۃ النبی یعنی پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر پڑ گیا، اور پھر مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ یہ شہر مدتوں سے آباد ہے۔ بہت قدیم زمانہ میں یہودی یہاں آ کر آباد ہوئے، ان کی نسلیں کثرت سے پھیلیں اور مدینہ کے اطراف ان کے قبضہ میں آ گئے۔ انہوں نے مدینہ اور اس کے حوالی میں چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے تھے اور ان میں سکونت رکھتے تھے۔ انصار اصل میں یمن کے رہنے والے اور قحطان کے خاندان سے تھے۔ یمن میں جب مشہور سیلاب آیا جس کو سیل ارم کہتے ہیں، یہ لوگ یمن سے نکل کر مدینہ میں آباد ہوئے۔ یہ دو بھائی تھے، اوس اور خزرج۔ تمام انصار انہی دو خاندان سے ہیں۔ یہ خاندان جب یثرب میں آیا تو یہود نہایت اقتدار اور اثر رکھتے تھے۔ آس پاس کے مقامات ان کے قبضہ میں تھے اور دولت و مال سے مالا مال تھے۔ چونکہ آل و اولاد کی کثرت سے 20-21 قبیلے بن گئے تھے، اس لیے دور دور تک بستیاں بسا لی تھیں۔ انصار کچھ زمانہ تک ان سے الگ رہے، لیکن ان کا زور اور اثر دیکھ کر بالآخر ان کے حلیف بن گئے۔ ایک مدت تک یہ حالت قائم رہی، لیکن اب انصار کا خاندان پھیلتا جا رہا تھا اور اقتدار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہود نے پیش بینی کے لحاظ سے ان سے معاہدہ توڑ دیا۔ یہودیوں میں ایک رئیس فتیون پیدا ہوا جو نہایت عیاش اور بدکار تھا۔ اس نے یہ حکم دیا کہ جو دوشیزہ لڑکی بیاہی جائے گی، پہلے اس کے شبستان عیش میں آئے گی۔ یہود نے اس کو گوارا کر لیا تھا، لیکن جب انصار کی نوبت آئی تو انہوں نے سرتابی کی۔ اس زمانہ میں انصار کا سردار ایک شخص مالک بن عجلان تھا۔ اس کی بہن کی شادی ہوئی تو وہ عین شادی کے دن گھر سے نکلی اور اپنے بھائی مالک بن عجلان کے سامنے سے بے پردہ ہو کر گزری۔ مالک کو غیرت آئی، اٹھ کر گھر میں آیا اور بہن کو سخت ملامت کی۔ اس نے کہا، ہاں، لیکن کل جو کچھ ہوگا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ دوسرے دن حسب دستور جب مالک کی بہن دلہن بن کر فتیون کی خلوت گاہ میں گئی تو مالک بھی زنانے کپڑے پہن کر سہیلیوں کے ساتھ گیا اور فتیون کو قتل کر کے شام بھاگ گیا۔ یہاں غسانیوں کی حکومت تھی اور ابو جبلہ حکمران تھا۔ اس نے یہ حالات سنے تو ایک فوج گراں لے کر آیا اور اوس اور خزرج کے رؤساء کو بلا کر ان کو خلعت اور صلے دیے۔ پھر رؤسائے یہود کی دعوت کی اور ایک ایک کو دھوکے سے قتل کرا دیا۔ یہود کا زور اب ٹوٹ گیا تھا اور انصار نے نئے سرے سے قوت حاصل کی۔ انصار نے مدینہ اور حوالیے مدینہ میں کثرت سے چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے۔ اوس اور خزرج ایک مدت تک باہم متحد رہے، لیکن پھر عرب کی فطرت کے موافق خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں اور سخت خون ریز لڑائیاں ہوئیں۔ سب سے اخیر لڑائی جس کو بعاث کہتے ہیں، اس میں ایسے زور کا معرکہ ہوا کہ دونوں خاندانوں کے تمام نامور لڑا کر مر گئے۔ انصار اب اس قدر ضعیف ہو گئے تھے کہ انہوں نے قریش کے پاس سفارت بھیجی کہ ہم کو حلیف بنا لیجئے، لیکن ابو جہل نے معاملہ درم برم کر دیا۔ انصار گویا بت پرست تھے، لیکن چونکہ یہود سے میل جول تھا، اس لیے نبوت اور کتب آسمانی سے گوش آشنا تھے۔ یہود سے گویا انصار ایک گونہ رقابت رکھتے تھے، لیکن ان کے علمی فضل و کمال کے معترف تھے۔ یہود نے مدینہ میں جو علمی مدارس قائم کیے تھے اور جن کو بیت المدارس کہتے تھے، ان میں تورات کی تعلیم ہوتی تھی۔ انصار جاہل تھے، اس لیے ان پر یہود کے علمی تفوق کا خواہ مخواہ اثر پڑتا تھا۔ یہاں تک کہ انصار میں سے جس کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، وہ منت مانتا تھا کہ بچہ زندہ رہے گا تو یہودی بنا دیا جائے گا۔
یہودی عموماً یہ یقین رکھتے تھے کہ ایک پیغمبر ابھی اور آنے والا ہے۔ اسی بنا پر انصار بھی ایک پیغمبر موعود کے نام سے آشنا تھے۔ انصار نے ایک شخص سوید بن صامت جو شاعری اور جنگ آوری میں ممتاز تھا، اس کی امثال لقمان کا نسخہ ہاتھ آ گیا جس کو وہ کتاب آسمانی سمجھتا تھا۔ وہ ایک دفعہ حج کو گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حالات سنے تو خود اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس نے امثال لقمان پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے۔ یہ کہہ کر قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھی۔ سوید نے تحسین کی کہ اگرچہ وہ مدینہ واپس آ کر جنگ بعاث میں مارا گیا لیکن اسلام کا معتقد ہو چکا تھا۔ سوید شجاعت اور شاعری دونوں میں کمال رکھتا تھا۔ ایسے شخص کو اہل عرب کامل کہتے تھے اور اسی بنا پر سوید اسی لقب سے پکارا جاتا تھا۔ سوید کے میلان اسلام کا اثر انصار پر پڑ چکا تھا۔ اوس اور خزرج کے معرکوں میں اوس کو شکست ہوئی تو اوس کے عمائد قریش کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلہ میں ان کو حلیف بنائیں۔ اس سفارت میں ایاس بن معاذ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کا آنا معلوم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی۔ ایاس نے ساتھیوں سے کہا کہ خدا کی قسم، تم جس غرض کے لیے آئے ہو یہ کام اس سے بھی بہتر ہے۔ لیکن قافلہ سالار یعنی ابو الحیث نے کنکریاں اٹھا کر ان کے منہ پر ماری اور کہا کہ ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ اس کے بعد بعاث کا معرکہ پیش آیا اور ایاس عن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے انتقال کر گئے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ مرتے وقت ایاس کی زبان پر تکبیر جاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ حج کے زمانہ میں رؤسائے قبائل کے پاس جا کر تبلیغ اسلام فرمایا کرتے تھے۔ اس سال رجب 10 نبوی میں بھی آپ متعدد قبائل کے پاس تشریف لے گئے۔ عقبہ کے پاس جہاں مسجد العقبہ ہے، خزرج کے چند اشخاص آپ کو نظر آئے۔ آپ نے ان سے نام و نسب پوچھا۔ انہوں نے کہا خزرج۔ آپ نے دعوت اسلام اور قرآن مجید کی چند آیتیں سنائیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو یہود ہم سے اس میں اولیت بازی نہ لے جائیں۔ یہ کہہ کر سب نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ 6 شخص تھے۔ اس کے بعد دوسرے سال 12 شخص مدینہ منورہ سے آئے اور بیعت کی۔ اس کے ساتھ اس بات کی بھی خواہش کی کہ احکام اسلام کے سکھانے کے لیے کوئی معلم ان کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر مأمور فرمایا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشم بن عبد مناف کے پوتے اور سابقین اسلام میں سے تھے۔ غزوہ بدر میں لشکر کی علمداری کا منصب انہی کو ملا تھا۔ وہ مدینہ میں آ کر اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے جو مدینہ کے نہایت معزز رئیس تھے۔ روزانہ معمول تھا کہ انصار کے ایک ایک گھر کا دورہ کرتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور قرآن مجید پڑھ کر سناتے۔ روزانہ 1-2 نئے آدمی اسلام قبول کرتے۔ رفتہ رفتہ مدینہ سے قبا تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ صرف ختمہ وائل واقف کے چند گھرانے باقی رہ گئے۔ ابن سعد نے طبقات میں یہ واقعات تفصیل سے لکھے ہیں۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قبیلہ پر ان کا یہ اثر تھا کہ ہر کام میں ان کے اشاروں پر چلتے تھے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے پہلے نفرت ظاہر کی، لیکن جب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھی تو پھر موم ہو گئے۔ ان کا اسلام لانا تمام قبیلہ اوس کا اسلام لانا تھا۔ اگلے سال 72 شخص حج کے زمانہ میں آئے اور اپنے ساتھیوں سے جو کہ بت پرست تھے ان سے چھپ کر مقام منا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے انصار سے خطاب کر کے کہا، اگر خزرج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان میں معزز اور محترم ہیں
دشمنوں کے مقابلہ میں ہم ہمیشہ ان کے سینہ سپرد رہے۔ اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا، ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ وہ اسی قدر کہنے پائے تھے کہ ابو الحسین نے بات کاٹ کر کہا، یا رسول اللہ، ہمارے اور یہود سے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو قوت اور اقتدار حاصل ہو جائے آپ ہم کو چھوڑ کر اپنے وطن واپس چلے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گروہ میں سے 12 شخص نقیب انتخاب کیے جن کے نام خود انصار نے پیش کیے تھے۔ ان میں 9 خزرج اور 3 اوس کے آدمی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں پر انصار سے بیعت لی تھی وہ یہ تھیں: شرک، چوری، زنا، قتل اولاد اور افطرا کے مرتکب نہ ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جو اچھی بات کہیں گے اس سے سرتابی نہ کریں گے۔ جب انصار بیعت کر رہے تھے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زرارہ نے کھڑے ہو کر کہا، بھائیو، یہ بھی خبر ہے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب و عجم اور جن و انس سے اعلان جنگ ہے۔ سب نے کہا، ہاں، ہم اسی بات پر بیعت کر رہے ہیں۔ 12 اشخاص جو نقیب انتخاب کیے گئے رئیس القبائل تھے، ان کا اسلام قبول کرنا تمام انصار کا اسلام قبول کرنا تھا۔ صبح کو اس بیعت کی اڑتی سی خبر پھیلی۔ قریش انصار کے پاس آئے اور شکایت کی، انصار کے ساتھ جو بت پرست تھے ان کو اس بیعت کی خبر نہ تھی۔ انہوں نے تکذیب کی کہ ایسا ہوتا تو ہم سے کیوں کر چھپ سکتا تھا۔ مدینہ میں اسلام کو پناہ حاصل ہوئی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی کہ مکہ سے ہجرت کر جائیں۔ قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کی، لیکن چوری چھپے لوگوں نے ہجرت شروع کر دی تھی۔ رفتہ رفتہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چلے گئے، صرف ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ جو لوگ مفلسی سے مجبور تھے وہ مدت تک نہ جا سکے۔ یہ آیت انہی کی شان میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو یہ کہتے ہیں کہ اے خدا